حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تارا کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ فرمان الہی ہے سورۃ العنکبوت آیت 26۔ پس لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور زگر کے علاقے صدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ صدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے صدوم، اموریہ اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب صدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈے اور مرغے لڑواتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی کبھی برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بدکاری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ سورۃ الشعراء آیت 161 to 166۔ جب انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا، کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر چکے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت 80 to 81۔ اور ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے ہو۔ سورۃ العنکبوت آیت 28 to 29۔ اور لوط نے جب اپنی قوم سے فرمایا، تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجالس میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ حدیث نبوی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، تم جس شخص کو بھی قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واضح نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے واضح نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں، ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ فرمان الہی ہے سورۃ الشعراء آیت 160۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔
सूरत शोरा आयत 167। कौम लूत ने कहा, ए लूत, अगर तुम इस तबलीग से बाज ना आए तो तुम्हें जलावतन कर दिया जाएगा। सूरत अल-राफ आयत 82। इनकी कौम का जवाब बस यही था कि वो आपस में कहने लगे, इन लोगों यानी लूत अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। सूरत अल-अनकबूत आयत 29। बस इनकी कौम का जवाब बस यही था कि उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े नरम लहजे में वाज़ो नसीहत की, लेकिन चंद लोगों के अलावा किसी पर भी इसका असर ना हुआ और कौम ने आप अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ तकालीफ पहुंचाने के साथ साथ अजाब का मुतालबा भी कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर दुआ मांगी। फरमाने इलाही है सूरत अल-अनकबूत आयत 30। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। सूरत शोरा आयत 169। ऐ मेरे परवरदिगार, जो ये काम कर रहे हैं इससे मुझे और मेरे अहलो अयाल को निजात दे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कौम के खिलाफ मदद तलब की तो अल्लाह ताला ने कौम लूत को हलाक करने के लिए फरिश्ते भेजे और उन्हें यह भी हुक्म दिया कि वो कौम लूत को हलाक करने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे इसहाक और पोते याकूब की खुशखबरी भी दें। चनाचे अल्लाह ताला के फरिश्ते पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें बेटे और पोते की खुशखबरी सुनाई। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये भी बताया कि उन्हें कौम लूत को हलाक करने के लिए भेजा गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्तों की जुबानी कौम लूत की हलाकत की खबर सुनी तो हमदर्दी का इजहार करते हुए कौम लूत की जानिब से दिफा के तौर पर कहने लगे कि तुम उस कौम को कैसे हलाक करने जा रहे हो जिसमें अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। फरिश्तों ने अर्ज किया, हम ये सब जानते हैं, हमें हुक्म दिया गया है कि हम पूरी कौम को हलाक कर दें सिवाय लूत अलैहिस्सलाम और उनके खानदान के। अलबत्ता लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अजाब इलाही का शिकार हो गई। फरमाने इलाही है सूरत अल-अनकबूत आयत 31 to 32। जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इसहाक की खुशखबरी लेकर इब्राहिम के पास आए तो उन्होंने कहा कि हम उस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं इसलिए कि यहाँ के रहने वाले जालिम हैं। इब्राहिम ने कहा, वहाँ तो लूत भी मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहाँ कौन कौन है, बिलाशुबा हम लूत और उसके खानदान को बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से होगी। सूरत हूद आयत 74 to 75। जब इब्राहिम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें बेटे और पोते की खुशखबरी मिल चुकी तो वो हमसे कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। यकीनन इब्राहिम बड़े नरम मिजाज, नरम दिल और बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ झुकने वाले थे। सूरत अज़्ज़ारियात आयत 31 to 37। इब्राहिम ने कहा, ए भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है? उन्होंने जवाब दिया, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम उन पर मिट्टी के पत्थर बरसाएं जो हद से गुजर जाने वालों के लिए आपके रब की तरफ से निशान ज़दा हैं। बस उस बस्ती में जो भी मोमिन थे हमने उन्हें निकाल लिया है। बस हमने वहाँ सिवाय एक घर के मुसलमानों का कोई घर नहीं पाया और हमने उसमें लोगों के लिए एक निशानी छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं।